بیماریوں کا اور تکلیفوں کا آنا دو وجوہات سے ہوتا ہے، اور انسان کو اس پر انتہائی توجہ کرنی چاہیے کہ میں جب کوئی بیماری پریشانی آ جائے تو اس پریشانی میں اور تکلیف میں کون سا عمل کر لوں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان رزق کی تنگی آ رہی ہے، یا اسی طرح آپ کی جو کوئی بیماری آپ کے اوپر آ چکی ہے، یا آپ کو اور کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی بھی تکلیف جو آ رہی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو آپ کے اوپر آزمائش ہے، اب آپ نے اس آزمائش کو ٹالنا کیسے ہے، یا آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے کہ جس ناراضگی کی وجہ سے وہ تکالیف آپ پر آ چکی ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کی شکل میں۔ تو ان دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ تو آزمائش میں کیا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی بندے پہ آزمائش ہے اور وہ تکالیف میں پھنس چکا ہے، تو اس صورت میں یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگتا ہے، نمازوں میں لگتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں لگتا ہے، عبادات میں لگتا ہے۔ تو یہ اس کی مین نشانی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا جس انسان کے اوپر اگر آزمائشی طور پہ کوئی تکالیف آ چکی ہے۔ اب اگر اللہ کا عذاب ہے تو اس انسان کو جو تکالیف آ چکی ہیں یہ غفلت میں ہوگا، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کی عبادات سے غافل ہوگا، اور اسی طرح یہ زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو اب یہ جو جس انسان کے اوپر اللہ کی عذاب کی شکل میں تکالیف آئی ہیں، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جس وقت تک یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ اور عذاب کا آنا انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اور جو تکالیف اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آئی ہیں، تو جب یہ انسان رجوع کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ اس تکالیف کو ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ تکلیف اگر دنیا میں نہیں ختم ہو رہی تو الحمدللہ موت کے بعد وہ اگر اسی بیماری میں موت آ رہی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ رجوع کرنے والا آدمی موت کے بعد ناکام نہیں ہوگا۔ تو اس کر کے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اب پہلی شکل میں اب جو انسان آزمائش میں آ چکا ہے اور اللہ کی طرف اس نے رجوع کرنا ہے، تو اس میں دو چیزوں کا انتہائی اہتمام کریں، صبر اور استغفار کے ساتھ اللہ کی عبادات۔ یعنی جس انسان پہ بیماری آزمائشی شکل میں آ چکی، صبر اور استغفار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ، احکام کا پورا کرنا۔ اور جو عذاب کی شکل میں آ چکی ہے، اب اسے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب یہ رجوع کرے گا تو الحمدللہ اس کا آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جس وقت حضرت یونس علیہ السلام محنت کرتے ہیں تو جب وہ قوم نہیں مانتی تو وہ قوم نہ ماننے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ان سے ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے نکلتے ہیں تو وہ قوم جب سمجھ گئی کہ پیغمبر ہماری بستی سے نکل چکا تو اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے آب آزاری شروع کی۔ تو قرآن پاک کے اندر ان آیات کا مفہوم ہے کہ ہم نے ان کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ اور وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے بھی استغفار کا عمل، یعنی آیت کریمہ کے عمل کو کیا، جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عمل ہے۔ تو اس عمل میں کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی پکار کو سنا اور غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو ایک تکلیف میں پھنسایا، تو اس عمل سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے، اور پھر اللہ نے وہاں پہ سبب پیدا کیے، فنبذ بالعراء والسقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، بس ہم نے اسے چٹیل میدان میں جب وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا، صحت بیمار تھا، اور ہم نے اس کے لیے وہاں پہ کدو کی بیل اگائی۔ تو یعنی آیت کریمہ پڑھنے سے یعنی استغفار ہے اس کے اندر، اور اللہ کی پاکی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود، تیری ذات پاک ہے، اللہ قصور میرے اندر ہیں سارے، انی کنت من الظالمین، کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنا آپ کو اللہ کے سامنے ندامت پیش کی اور توبہ کی،
اور اللہ نے فرمایا جو عمل بھی یونس علیہ السلام کی طرح لے کے آئے گا ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو معاملہ ہم نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. تو یونس نے رجوع کیا. تو اسی طرح یعنی کہ جس کے اوپر عذاب آ چکا ہے اب اس نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف. رجوع کیا؟ استغفار کو کثرت سے پکڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، اسی طرح اللہ کے جو بھی احکام ہیں ان کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جیسے استغفار کا وظیفہ ہے کہ بھی استغفر اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی کوئی بھی استغفار آپ اس کو پڑھیں، اس کو لازم پکڑیں. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق کی جو تنگیاں چل رہی ہیں اس میں بھی انسان کے گناہوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ازمائش بھی ہوتی ہے. تو اب رزق کے معاملے میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعمى، جو انسان میری یاد سے غفلت برتتا ہے ہم اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اور دوسرا میں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے قوم تم اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ویرسل السماء علیکم مدرارا، اور اس کے صلے میں اللہ آسمان سے تمہارے لیے مسلط دار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مالا مال کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. جب اس میں استغفار سے اللہ نے کیا کیا کہ مال کا وعدہ کیا، اولاد کا وعدہ کیا، رزق کی وسعت کا وعدہ کیا. اس کر کے استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے الحمدللہ آہستہ آہستہ وسعت کی طرف جاتا ہے. اس کر کے کوشش کریں کہ جن گھروں میں جو تکالیف ہیں رزق کی یا بہت زیادہ پریشان، وہ سارے گھر والے استغفار کو کثرت سے کریں. 1000 دفعہ گھر میں بچہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑا ہو جوان ہو، تو 1000 دفعہ دن میں استغفار کا وظیفہ بنائے. آیت کریمہ کا وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا وظیفہ کر لیں. یعنی کوئی بھی ایک وظیفہ جس میں اللہ سے معافی ہو آپ اس کو روٹین بنا کے کر لیں. انشاءاللہ میں آپ کو کبھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ ہی وقت کے بعد آپ انتظار کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی ہم نے اس کے کرنے سے ہمیں اللہ کیا عطا فرما رہے ہیں. اور رجوع یعنی دو چیزیں، یعنی تکلیفوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جو انسان رجوع نہیں کر رہا اور عبادات سے دور ہے اور تکلیف آ چکی ہے، اب اس کی تکلیف کا دور ہونا اس وقت تک نہیں ہوگا جس وقت تک یہ رجوع نہیں کرے گا. ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.